جہاں کوئی چیز ہم آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، ہاتھ سے چھو کر پتہ نہیں لگا سکتے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. اس عقل سے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں آنکھ سے دیکھ کر پتہ نہیں لگائی جا سکتی تھی. لیکن جس طرح آنکھ، کان اور ناک اور ہاتھ پاؤں کی کارروائی یہ غیر معمولی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں دیتے. اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اور حواس خمسہ کے بعد اس کی عقل کی کارروائی شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح عقل بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، وہ بھی غیر محدود نہیں ہے. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ ہم اپنے آنکھ، کان، ناک سے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ عقل کے ذریعے. اس کی ایک مثال یہ سمجھیے کہ سامنے میرے اگر ایک دیوار ہے تو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن. اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی. مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یا اس کو ناک سے سونگھ کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دیوار کس طرح اس کو استعمال کیا جائے، کون سے اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس طرح کے استعمال سے ناراض ہوگا. یہ بات نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے. اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم انسان کو عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے وحی. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے پیغمبر بناتے ہیں، یعنی اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اس کو مقرر فرماتے ہیں، اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں. اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے. ایک اور مثال سے یہ بات شاید زیادہ سادے طریقے پر واضح ہوگی. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر وہ اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے. اس کا ٹریگر دبا کر وہ یہ جان سکتا ہے کہ اس سے گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے. اس کی آواز سن کر اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے. اس کی نالی کو سونگھ کر وہ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے. یہ ساری اطلاعات اسے اس کے آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کی. لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا تو اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی ناک یا اس کا ہاتھ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اس موقع پر وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے تو عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے. وہ کاریگر نہ اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور نہ اس کے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اس کی عقل کے ذریعے اسے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے. اس سوال کے جواب میں بھی عقل ایک حد تک تو مدد کر سکتی ہے. مثلا عقل سے سوچا جا سکتا ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دے گی. مثلا اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی، اس کے بارے میں عقل سے سوچتا ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلایا، اس کی بیوی کو بے وگی کا زخم لگایا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا،
اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔